خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل وہی قبول ہوگا جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی، یعنی ان کی سنت کے مطابق ہوگا۔ لوگ دھوکہ دینے کے لیے پہلے کسی غلط کام کو، کسی بدعت کو سنت بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سنت کی اتباع میں کامیابی ہے اور یہ سنت ہے۔ تو اس کو پرکھنے کی کسوٹی قرآن اور حدیث ہے کہ جس کام کو ہم سنت بتا رہے ہیں وہ سنت ہے بھی یا نہیں۔ آج تک شب برات کے حلوے پکتے رہے، شب برات میں پٹاخے چلتے رہے، کسی نے آ کر قوم کو بتایا ہی نہیں کہ پٹاخے چلانا حرام ہے، حلوہ پکانا سنت سے ثابت نہیں، کھانا سامنے رکھ کر کرائے کی فاتحہ دینا ثواب نہیں، یہ بتایا ہی نہیں ہم لوگوں نے۔ حلوے کھیر کھاتے رہے اور قوم کو صحیح راستے سے بھٹکاتے رہے۔ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ کھانا سامنے رکھنا، فاتحہ کے ٹائم کھانا سامنے رکھنا عبث ہے، عبث بے فائدہ، بیکار، کیونکہ ثواب تو فاتحہ کا ملنا ہے، کھانے کا نہیں، اور اس فاتحہ کا ملتا ہے جو کرائے کے بغیر پڑھی ہو۔ یہاں کرایہ بھی لیتے رہے اور ثواب بتاتے رہے۔ اب جو کتاب چھپی ہے اس میں وہ لفظ ہٹا دیا، لیکن پرانی کتاب تو موجود ہے ابھی، جس میں لکھا کہ فاتحہ کے لیے کھانا سامنے رکھنا عبث ہے۔ اب جو نئی کتاب اس نام سے چھپی ہے دوبارہ اس میں سے وہ لفظ ہٹا دیا ہے، لیکن پہلی کتاب ابھی موجود ہے۔ میں نے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے شب برات کے تعلق سے بات کی تھی، انشاءاللہ آج پھر یاد دلاتا ہوں، اس لیے کہ ہفتے 1 کے بعد وہ شب قدر نہیں، شب برات آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ شب برات کوئی تہوار نہیں ہے، تہوار تو مسلمانوں کے 2 ہیں، عید اور بقرعید۔ شب برات تہوار نہیں، اور عرفہ جو ہے وہ بقرعید سے پہلا دن ہے، اور یہاں لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ عرفہ شب برات سے پہلا دن بھی ہے۔ بالکل سفید جھوٹ کہ شب برات سے پہلا دن بھی عرفہ ہے۔ عرفہ تو ایک ہی دن ہے بس، بقرعید سے پہلا دن، اور کوئی عرفہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اور جسے اپنی شریعت الگ گھڑنی ہے وہ کچھ بھی کرے، اس نے بتا دیا کہ شب برات سے پہلا دن عرفہ ہے۔ تو ایک بات تو یاد رکھ لیجئے، کتابیں ٹٹولیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح، کہ عرفہ کیا بقرعید سے پہلے دن کے علاوہ کہیں اسلام میں ہے؟ کتابیں بتائیں گی، بریلویوں کی کتاب بھی بتائے گی، دیوبندیوں کی کتاب بھی بتائے گی، کیونکہ دونوں اہل سنت ہیں، دونوں سنی ہیں۔ کتاب بتائے گی کہ عرفہ تو سال میں ایک ہی دن ہے، بقرعید سے پہلا دن۔ تو یہ شب برات کوئی تہوار نہیں، تہوار تو یہ رافضیوں کا ہے،
رافضی مستقل، رافضیت مستقل ایک دین ہے۔ ان کے عقیدے میں بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا جو قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، رافضیوں کے عقیدے میں وہ اللہ کی اصلی کتاب نہیں ہے۔ رافضیوں کی اذان دیوبندیوں کی، بریلویوں کی اذان کی طرح نہیں ہے۔ ان کی اذان الگ ہے، اس کے الفاظ بہت بڑھے ہوئے ہیں اور طریقہ بھی الگ ہے۔ ان کی نماز 3 ٹائم میں ہوتی ہے، 5 وقت میں نہیں۔ وہ 5 وقت کی نماز 3 ٹائم میں پڑھتے ہیں، ظہر عصر کی ظہر میں پڑھتے ہیں، مغرب عشاء کی مغرب میں پڑھتے ہیں، فجر کی الگ۔ جماعت ان کے یہاں ہوتی نہیں، سجدہ ٹھیکری پہ کرتے ہیں، وضو میں پہلے پیر دھوتے ہیں کہ پیر زمین پہ ٹکتے ہیں، زمین پہ چل کے آئے ہیں، پہلے پیر دھونے چاہیے۔ ابھی تو مولانا فرما رہے تھے ایک تو ہے میری چاہت کہ پیر پہلے دھوؤں، ایک ہے نبی کی سنت، انہوں نے ہاتھ پہلے دھونے کا حکم دیا ہے، پیروں کو بعد میں بتایا، اور قرآن کی آیت سے بھی پیروں کا بعد میں دھونا ثابت ہے۔ تو اپنی چاہت کو نبی کی چاہت پہ قربان کرنا، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے اور یہی سنت ہے۔ وہ تراویح کی 8 رکعات پڑھتے ہیں، رافضی اور وہابی اور رافضی تراویح کی 8 رکعات پڑھتے ہیں، 8 ہی بتاتے ہیں۔ بریلوی اور دیوبندی کیونکہ سنی ہیں اور لڑانے والے بعد کے لوگ ہیں، اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے لوگوں کو لڑاتے ہیں، ورنہ اصل کتابیں اٹھاؤ اہل سنت و جماعت کی، انہیں دیکھو کہ کہاں سے کہاں تک دونوں ایک ہیں۔ تو ہماری تراویح 20 رکعات ہے جو حدیث سے ثابت ہے، نبی کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ اذان ایک ہے، نماز پنجگانہ ایک ہے، ٹائم ایک ہے۔ وہابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کو حرام کہتا ہے، دیوبندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کو بہتر کہتا ہے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا مانگنے کو جائز کہتا ہے۔ تو وہابی اور دیوبندی اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ ایسے ہی رافضیت اور سنیت الگ الگ چیزیں ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ اہل سنت کا رافضیت سے کوئی واسطہ نہیں، وہ تو اسی سے ثابت ہو گیا، ان کی اذان دیکھو، ان کی نماز دیکھو۔ تو ان کا تہوار ہے شب برات، ہمارے لیے کیا ہے؟ عبادت کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلے سال تک کے فیصلے اس شب برات میں کرتا ہے، کون جیے گا، کس کی وفات ہوگی، کس کے یہاں اولاد ہوگی، خدا نخواستہ کون بیمار ہوگا، کس کو شفا ملے گی، کس کے کاروبار میں اللہ کرے نفع ہوگا، کس کو خدا نہ کرے نقصان ہوگا۔ یہ فیصلے اگلی شب برات تک اس شب برات میں ہوں گے۔ پھر رمضان میں جو شب قدر آئے گی، فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں شب برات کے کیے ہوئے فیصلے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں کہ اس کے انوسار، اس کے مطابق چلتے رہو۔ تو یہ اگلے سال کے فیصلوں کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اللہ سے خیر کی دعا مانگنے کی رات ہے۔ ہمیں کیا معلوم تھا شب قدر کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے شب برات کیا ہے،
جب تک انہیں اللہ نے نہیں بتایا انہیں بھی معلوم نہیں تھا، جب تک امت کو نبی نے نہیں بتایا تو امت کو معلوم نہیں تھا۔ تو حدیث شریف میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات گزارنے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھی۔ 10 گھر تھے اس وقت، باری باری ہر گھر میں ٹھہرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے یہاں ٹھہرنے کی باری تھی، رات کو میری آنکھ کھلی، حضور بستر پہ نہیں تھے۔ میں نے دیکھا بستر خالی ہے، میں باہر کو نکلی کہ مسجد میں ہیں، باہر ہیں، صحن میں ہیں، کدھر گئے؟ 15ویں رات تھی، چاند کھل رہا تھا اور ان لوگوں کی آنکھوں کی روشنی تیز تھی جو آنکھوں کی روشنی اب سے 50 سال پہلے تھی، آج وہ نہیں۔ اور اب موبائل نے اور خراب کر دی، اس کی اسکرین کو دیکھتے رہتے ہیں، آنکھیں خراب ہونا یقینی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی نظر پڑی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو قبرستان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ جنت البقیع قبرستان مسجد کے قریب ہے۔ انہوں نے بھی دیکھ لیا، انہوں نے بھی دیکھ لیا، یہ جلدی سے آ کے بستر پہ لیٹ گئیں۔ خود بیان کرتی ہیں میرا سانس پھول گیا، حضور تشریف لائے اور مجھ سے کچھ بات کی، اور یہ بات بھی کہی کہ عائشہ میں بھی آرام کر رہا تھا، جبرائیل فرشتے نے مجھے آ کے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کر رہے ہیں، آج کی رات تو بڑی رحمتوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، آپ کی امت کے لیے 300 رحمتوں کا دروازہ اللہ نے کھول دیا، اتنے لوگوں کی بخشش ہوگی جتنے فلاں خاندان کی بکریوں کے بال، سینکڑوں بکریاں تھیں ان کے یہاں، ہزاروں بکریاں، جتنے ان کی بھیڑ بکریوں کے بال ہیں اتنی بخشش آپ کی امت کے لوگوں کی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے جبرائیل نے یہ بتایا میں دعا یہاں سے بھی کر سکتا تھا، یہ میں اس میں اضافہ تشریح کے طور پہ کر رہا ہوں، تو دعا تو آدمی مسجد سے کر سکتا ہے، گھر سے بھی کر سکتا ہے، فاتحہ درود کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے، اور فاتحہ درود کا ثواب ہر جگہ سے پہنچتا ہے، لیکن کوئی قبر پہ جا کے کرے گا تو اس سے اور انسیت ہوگی، قبر والے کو بھی پتہ چلتا ہے، اللہ پاک اس کی روح کو کبھی لوٹا بھی دیتے ہیں۔ ایک تو ہے مہمان آیا اور مہمان ملاقات کے واسطے آیا، ایک ہے وہیں سے سلام بھیج دیا، تو خوشی تو اس سے بھی ہوتی ہے کہ ہاں ہمیں یاد رکھا، سلام آیا ہے، اور جب مہمان آئے گا ملاقات کے لیے تو خوشی اور زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے مزار پہ جانا بھی کوئی برا تو نہیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، علماء دیوبند کی کتابوں میں لکھا ہے، دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھنے والے کلیئر آتے تھے اور بہت دور سے چپل اتار لیتے تھے، مزار پہ آنا کوئی برا نہیں، مزار پہ جا کے خرافات کرنا جس کو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بھی حرام لکھا ہے وہ ہے برا۔ لیکن عورت مزار پہ جائے تو دیوبندی کیا کہتے ہیں، جانا چاہے چلی جائے، پردہ کر کے جائے، چہرہ ڈھانک کے جائے، پیر بھی اگر محرم نہیں غیر محرم ہے تو پیر سے بھی پردہ ہے، قبر سے بھی پردہ ہے۔ حضرت عائشہ نے حضرت عمر کی قبر سے پردہ کر کے دکھایا۔ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ پیر کو اگر پردہ کرو گی پیر تمہیں کیسے پہچانے گا، وہ پیر ایسے ہیں جیسے کھیت کی ڈول پہ چلا جا رہا اور پیر پھسل کے گر گیا تو کاشتکار نے دھوپتڑ مارا پیچھے سے،
کمبخت یہاں ڈول پہ تو چلا نہیں جا رہا، پل صراط پہ کیسے چلے گا اور ہمیں کیسے بخشوائے گا؟ یہاں گربھوتی کے پیٹ پہ بھی ہاتھ پھیر دیں، یہ بچہ میرا مرید ہو گیا، کبھی یہ بڑا ہوگے پیدا ہوگے کسی اور صحیح پیر سے مرید نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں قبر سے بھی پردہ ہے، اگر غیر محرم کی قبر ہے وہاں بھی چہرہ ڈھانکنا ہی پڑے گا، اور یہ دونوں کتابوں میں لکھا ہے۔ تو علماء دیوبند کا فتویٰ یہ، عورت مزار پہ جائے محرم ساتھ میں ہو، چہرے کا پردہ ہو، ابا ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، سگا تایا سگا چچا ہو، محرم کے ساتھ جا سکتی ہے، جا کے وہاں فاتحہ درود پڑھے، اللہ سے دعا کرے، ان کی برکت سے دعا کر لے۔ اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے کیا لکھا ہے؟ کسی نے پوچھا حضور عورت کا مزار پہ جانا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے، ارے یہ پوچھتے ہو کہ عورت کا مزار پہ جانا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ پوچھو کہ جو عورت مزار پہ جانے کے لیے نکلتی ہے اس پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی کتنی لعنت برستی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا لکھا ہوا کلام آج بھی موجود ہے۔ تو قبر پہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز طریقے سے آدمی جائے اور جائز کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، سوتوں کو جگایا نہیں، اعلان نہیں کیا، ورنہ کچھ صحابہ کے گھروں پہ جا کے کنڈی بجاتے، ساتھ لے کے جاتے۔ اور زندگی میں ایک ہی دفعہ کا عمل ہے بس، مگر جب ایک دفعہ کا عمل ہے اور بعد میں آپ نے منع نہیں کیا تو یہ مستحب ہے کہ قبرستان شب برات میں قبرستان جا کر فاتحہ درود پڑھ کے ان کے لیے بھی دعا فرمائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پٹاخے چلوائے، نہ مٹھائی پکوائی، نہ حلوہ تقسیم کرایا۔ پھر یہ حلوے کہاں سے آئے، پٹاخے کہاں سے آئے؟ یہ رافضیوں کا تہوار ہے۔ رافضیوں نے مستقل اپنا دین الگ گھڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی لیکن امامت ختم نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت تو ختم ہو گئی، امامت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ نبوت کا چور دروازہ کھولا انہوں نے۔ ان کا لکھا ہوا ہے کہ امام جو ہوگا، کتنے امام ہیں ان کے؟ 12، اور وہ 12ویں امام فرضی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے ہمارے امام ہیں سب کا درجہ ہر نبی سے اوپر ہے اور محمد الرسول اللہ کے برابر ہے، اور ایک اعتبار سے تو ہمارا امام آخری نبی سے بھی بڑھ گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور امام تو ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے، تو گویا امام کا رتبہ نبی سے بڑھ گیا۔ وہ تو دوسرے انسانوں کی طرح پیدا ہوا، اور امام اتنا پوتر ہے کہ وہ تو ران سے پیدا ہوا ہے، اور امام جیسے سامنے دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے، اور امام جس چیز کو چاہے حلال بتا دے، جس چیز کو چاہے حرام بتا دے، یہ بھی لکھا ہے۔ حالانکہ یہ ادھیکار نبی کو بھی نہیں، نبی بھی اللہ کی ترجمانی کرتا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کہا اسے حرام بتائے گا، جس چیز کو اللہ نے حلال بتایا نبی حلال بتائے گا۔ تو یہ ان کے یہاں 12 امام ہیں، ہر نبی سے بڑھ کر ہیں اور آخری نبی کے برابر ہیں۔ اور وہ جو بات میں نے بتائی ران سے پیدا ہوتا ہے، اس کے مطابق تو وہ آخری نبی سے بھی بڑھ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان کے بچوں کی طرح پیدا ہوئے،
وہ سید کائنات ہیں، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول ہیں، ان سے بڑا کوئی مقام، کوئی مرتبہ کسی فرشتے کا بھی نہیں۔ اور ان کی قبر شریف جہاں وہ آرام کر رہے ہیں، اس جگہ کا رتبہ کعبے سے بڑا، عرش سے بھی بڑا، کیونکہ قبر شریف میں اللہ بھی ہے، اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ بھی ہو، اللہ کا محبوب بھی ہو۔ نہ کعبے میں ہے، نہ عرش پر، دونوں ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے۔ جو یوں کہ نبی بھی ہر جگہ ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ قرآن کے معنی بدل رہا ہے۔ تو قبر شریف میں اللہ بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے، عرش پر اللہ ہے، اللہ کا محبوب نہیں، کعبے میں اللہ ہے، اللہ کا محبوب نہیں۔ عرش اعظم سے بڑھ کر عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہی تو ہے وہ جس کا رتبہ عرش اعظم سے بڑا، اس وجہ سے کہ اللہ بھی وہاں موجود ہے۔ لیکن قبر ہے وہ، طواف قبر کا نہیں ہوتا، قبر طواف کا ہوتا تو اس قبر کا ہوتا جس کا رتبہ کعبے سے بھی بڑا ہے، طواف تو صرف کعبے کا ہوگا۔ بات لمبی نہیں کرنی، مگر آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے ساری باتیں، شاید اس میں کوئی معمے والی بات نہ آپ سمجھیں کہ جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے تعلق سے یہ بات بتاتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے یہ بات بتائی، اللہ نے آپ کی امت کے لیے 300 رحمتوں کا دروازہ کھول دیا، بنو کلاب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر آپ کی امت کے لوگ بخشے جائیں گے۔ بس آپ نے دعا فرمائی، اور پھر آپ نے نہ پٹاخے چلوائے، نہ حلوے پکوائے، نہ اگلے سال کے لیے کہا۔ تو یہ پھر پٹاخے حلوے کی رسم کہاں سے آئی؟ یہ رافضیوں سے آئی ہے، اور ہم رافضیوں کے بھائی بن گئے، کیونکہ رافضی جو محرم میں کرے وہی ہم کریں، رافضی جو شب برات میں کرتا ہے وہی ہم کریں۔ رجب کی 22 تاریخ میں رافضی کنڈے بھرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے صحابی حضرت معاویہ کی موت کی خوشی میں ہم بھی سنی وہی کریں۔ ہم عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تو فلاں امام کی فاتحہ ہے، یہ بیچارے سنی بھی کرتے رہیں، حالانکہ وہ ایک صحابی کی وفات کی خوشی میں ہے۔ وہ رافضیوں کی رسم ہے، کنڈے بھرنا، وہی ہم کریں۔ تو یہ رسم پٹاخے کی حلوے کی وہاں سے آئی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جیسے اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا ہے آخری نبی پر، ہمیں امامت کا سلسلہ بھی کہیں روکنا پڑے گا، تو چلو 12ویں امام پہ سلسلہ ختم کر دو۔ 12ویں امام پر، وہ 11 ہمارے بھی بزرگ ہیں، سنیوں کے بزرگ ہیں، ہم سنی ہیں۔ کچھ سنی بیچارے رافضیوں والا نعرہ لگا میں 5 نعرے پنجتن کے، ایک نعرہ حیدری یا علی، دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر، یہ رافضیوں کا نعرہ ہے۔ سنیوں کے یہاں تو حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت علی کا نمبر 4 ہے، پہلا ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا حضرت عثمان کا، چوتھا حضرت علی کا۔ اور یہ سنی مسلمان جو ہے، یہ سارے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہے، سارے صحابہ پر محبت رکھتا ہے، سارے ولیوں سے عقیدت رکھتا ہے۔ یہ صرف یوں نہیں کہتا 5 نعرے پنجتن کے۔
ارے بھائی رافضی تو یوں کہیں حضور کے بعد 5 ہی آدمی مسلمان رہ گئے تھے، سارے مرتد ہو گئے۔ سنی تو اس بات کو نہ کہتا ہے نہ مانتا ہے۔ آپ سارے سنی بیٹھے ہو، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو؟ اہل بیت کہیں حضور کی بیویوں کو، حضور کے بچوں کو، حضور کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ان سے محبت نہ رکھتا ہو؟ یہ سارے دیوبندی اور بریلوی سنی اپنے نام کے ساتھ اہل بیت کا نام بھی لگاتے ہیں۔ اپنے نام کے ساتھ کوئی محمد لگائے گا، کوئی اخیر میں احمد لگائے گا، کوئی اخیر میں علی لگائے گا، کوئی اخیر میں حسن لگائے گا، کوئی اخیر میں حسین لگائے گا۔ یہ محمد یا احمد یا علی یا حسن یا حسین، یہ جو ہمارے ناموں کے اخیر یا شروع میں لگتے ہیں، یہ اہل بیت کے نام ہیں۔ ان سے محبت نہ ہو تو اپنے نام کا حصہ ان کو کیوں بناویں؟ لیکن کچھ لوگ جھوٹ موٹ ٹھیکیدار بن رہے اہل بیت کے، پتہ ہے نہیں اہل بیت کن کو کہتے ہیں۔ خیر، یہ رافضیوں نے مشورہ کیا کہ 12ویں امام پر سلسلہ ختم کر دو، آج شب برات ہے، برکت والی رات ہے، اعلان کر دو کہ آخری امام پیدا ہو گئے، اس لیے پٹاخے چلاؤ خوشی میں، آخری امام پیدا ہو گئے، اور مٹھائیاں تقسیم کرو، لوگوں کو جچا دو کہ آخری امام پیدا ہو گیا، 12واں امام۔ لوگوں نے پوچھا کہاں ہے، ہم بھی دیدار کر لیں، ہمیں بھی درشن ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو امام غیب ہیں، وہ امام غیب ہیں، وہ تو اللہ کی قرآن کو لے کر غار میں چھپ گئے اور قیامت سے پہلے نکلیں گے، یہ فرضی ہیں۔ اس 12ویں فرضی امام کا ڈھونگ رچا کر پٹاخے چلوا دیے، آخری امام پیدا ہو گیا، اور حلوے پکوا دیے۔ بس یہ بیچارہ سنی بھی کر رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارو اندھیرے سے نکلو۔ ابھی جو حضرت مولانا فرما رہے تھے سنت کی روشنی حاصل کرو، مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ بس شب برات ہمارے لیے تو عبادت کی، رحمتوں کی، برکتوں کی رات ہے، اگلے سال تک کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جتنی دیر ہو سکے جاگ کر عبادت کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور صدقہ خیرات کریں، مردوں کو ثواب بخشیں، اور جب نیند آ جائے تو سو جائیں۔ سونے والا اس سے بہتر ہے جو جاگ کر واہیات ٹائم خرچ کر رہا ہو۔ سونے والا کچھ واہیات کام نہیں کرتا، اور ہم جاگ بھی رہے واہیات باتوں میں لگ رہے ہیں، یوں سوچ رہے جاگنا عبادت ہے۔ عبادت کا نام عبادت ہے، صرف جاگنے کا نام عبادت نہیں۔ جب نیند آئے سو جاؤ، ہمت ہے صبح کو روزہ رکھو، نہ ہمت ہے نہ رکھو، نفلی روزہ ہے اور ایک ہی ہے، رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ بس یہ ہے شب برات، ہمارا تہوار نہیں، ہمارے لیے رحمتوں کی، برکتوں کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ پٹاخے چلانا، حلوے پکانا رافضیوں کا کام ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی کوئی نہ مانے، اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں۔ اور جبرائیل نے پھر یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ گناہ گار ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی جب تک توبہ نہ کر لیں۔ شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ اولیاء اللہ سے مرادیں مانگنے والا، چڑھاوے چڑھانے والا، غیر اللہ کے نام کی نیاز کرنے والا، یہی دھوکہ دے رہے کہ غیر اللہ تو بت ہے، اولیاء اللہ تو غیر اللہ ہے ہی نہیں، یعنی اولیاء اللہ تو اللہ ہی ہیں، اولیاء اللہ اللہ ہی ہیں۔ اگر کوئی کسی ولی کی پوجا کر رہا وہ تو اللہ ہی کی پوجا ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا
کہ غیر اللہ تو بتوں کو کہتے ہیں، مورتیوں کو، اولیاء اللہ غیر اللہ نہیں۔ غیر کا مطلب ایک تو ہے اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ کے علاوہ کی ذات، تو اللہ کا دوست بھی اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا غیر ہے۔ غیر کے معنی دوسرا، مخالف نہیں اس کے معنی۔ ولی کے معنی دوست، مگر دو دوستوں کو کوئی ایک تو نہیں کہتا، دوست تو دونوں الگ الگ ہی ہوں گے۔ تو شرک کرنے والا، جادو کرنے والا، پچھا دینے والا، ماں باپ کو ستانے والا، نشہ کرنے والا، بلاత్కాری کرنے والا اور سود لینے والا اور بلا وجہ رشتے ناطے توڑنے والا، دیوبندی کی جنازے کی نماز کیوں پڑھی، اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھ لی، تیرا نکاح ٹوٹ گیا۔ بلا وجہ رشتے ناطے توڑنے والا اور ٹخنے سے نیچے مرد اگر تکبر کی وجہ سے پاجامہ پینٹ تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ سے، اس کو بھی شامل کیا۔ ان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک یہ توبہ نہ کریں۔ بس آج مختصر سی بات یہ میں نے کر دی، شب برات آ رہی، یاد دلا دی، آگے بھی ایک